الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام اور پنجاب کے اس علاقے چک بیلی خان کے گاؤں مہوٹا کے رہنے والوں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے آپ کا یہ پروگرام معنون ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ سیرت کا عنوان ہوتا ہے لیکن بیان صورت ہوتی ہے. سیرت النبی کا عنوان دیا جاتا ہے اور بیان کیا کیا جاتا ہے؟ سورت النبی.
اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ لیکن صورت مصطفیٰ میں کمال اللہ کا ہے، صورت مصطفیٰ میں کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم کا حسین چہرہ، حسین آنکھیں، حسین رخسار، پیارے پیارے ہونٹ، ہاتھ، وجود مقدس کا ایک ایک عضو جو بے مثال بنایا ہے تو وہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور سیرت النبی میں کمال محمد الرسول اللہ کا ہے۔ صورت میں کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور سیرت میں کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے سیرت آپ کے کردار کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کردار کا نام ہے، کریکٹر کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت نبوت ملنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھی اور بعد میں بھی معصوم ہے۔ یہی وجہ ہے پنجاب والوں، 40واں سال ہے نبی کریم کی زندگی کا اور نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو انسانیت کے سامنے پیش کیا تو اپنا کردار پیش کیا، اپنی سیرت پیش کی، اپنا کریکٹر پیش کیا۔ اور کیسے فرمایا کہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے لوگو میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، پیدا ہوا، بچپنا گزارا، لڑکپنا گزارا، جوانی تک 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ میری خلوت، میری جلوت تمہارے سامنے ہے، میرا سفر، میرا حضر تمہارے سامنے ہے، میرے معاملات، میرا معاشرہ، میری تجارت آپ کے سامنے ہے۔ 40 سالہ زندگی جو میری گزری ہے، اے لوگو یہ تو بتاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے میری اس 40 سالہ زندگی کے پاک دامن کے اوپر کوئی داغ دبا دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو سارے یک زبان ہو کے کیا کہنے لگے؟ جربنا لکا مرارا، ہم نے تو آپ کو بارہا آزمایا، سفر میں آزمایا، حضر میں آزمایا، تجارت میں آزمایا، امانتیں لے کے آزمایا، امانتیں رکھ کر آزمایا، لیکن ہم سب یہی اعلان کرتے ہیں کہ ما رأیناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا، صادق پایا۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا ایک شعبہ ہے جو پیش کیا، کردار پیش کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو امام الانبیاء کی اصل سیرت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ میرے نبی کی اصل سیرت قرآن ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ نے کر دی، قرآن نبی کی سیرت کیسے ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تکلم، گفتگو، رہن سہن، یہ سارے اخلاقیات میں یہ کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا اما تقرأ القرآن،
او اللہ کے بندے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا اماں جان قرآن تو سارا دن پڑھتا ہوں، ہر وقت پڑھتا ہوں۔ تو ام المومنین کا جواب سنیے، فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر قرآن پڑھا ہے تو نے تو سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق اور میرے نبی کی سیرت ہے، سارا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ تو اگر سیرت بیان کرنی ہے تو امام الانبیاء کی اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس بیان کی جائے، یہی نبی کی سیرت ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن نبی کا اخلاق کیسے بن گیا، قرآن نبی کی سیرت کیسے بن گیا، قرآن نبی کا کردار کیسے بن گیا؟ چک بیلی خان والو سنیے آج سے قرآن نبی کا اخلاق کیسے بن گیا کہ قرآن نے جو جو کہا ہے، قرآن نے جن جن باتوں کو اچھا کہا ہے، نبی کریم نے وہ سارے کام اپنے عمل سے کر کے دکھائے ہیں۔ قرآن نے جو حکم دیا نبی نے وہ بولیے کر کے دکھایا۔ تو نبی کا کر کے دکھانا یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا گیا، نبی کر کے دکھاتے گئے۔ قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا نبی نے رک کر بتایا، ان سے بچ کر بتایا۔ قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور اگر یوں کہوں پنجاب والوں کہ قرآن علم کا خزانہ ہے تو میرا محمد اس علم کے عمل کا خزانہ ہے۔ قرآن واعظ بن کے آیا تو میرا نبی واعظ بن کے آیا۔ قرآن نصیحت بن کے آیا، میرا نبی ناصح بن کے آیا۔ قرآن اجمال بن کے آیا، میرا نبی اس کی تفصیل بن کے آیا۔ قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا، میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا۔ قرآن نور مبین بن کے آیا اور میرا نبی سراج منیر بن کے آیا۔ اور اگر یوں کہوں کہ یعنی دو قرآن ہیں، کیا؟ ایک ساکت قرآن یہ میرے سامنے ہے، ایک ناطق قرآن بولنے والا قرآن، مکے مدینے کی گلیوں میں چلنے پھرنے والا قرآن میرا محمد بن کے آیا۔ واقعی قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میرے نبی کا کردار ہے۔ قرآن جیسے کہتا گیا امام الانبیاء کر کے دکھاتے گئے۔ آج امام الانبیاء کی سیرت کا بیان تو کیا جاتا ہے، لیکن 13 سال مکی دور ہے۔ کتنا؟ 13 سال مکی دور ہے۔ ان میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا یعنی جہاد کا معاملہ نہیں ہوا، ابھی تک اجازت نہیں ملی، روزہ نہیں ہے، کیا نصاب نہیں آیا زکوٰۃ کا، قربانی نہیں ابھی فرض، ابھی بہت سارے احکام نہیں ہیں۔ یہ 13 سال مکے کی سرزمین پر امام الانبیاء کیا کرتے رہے؟ وہ سیرت کا بہت بڑا حصہ یہ کیا ہے؟ وہ سیرت کا حصہ یہ ہے کہ مکے کی سرزمین پر 13 سال شب و روز میرا پاک پیغمبر اللہ کی توحید سناتا رہا۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم نے پہلے دن ہی سے آغاز کیا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو پہلے کچھ اور سمجھایا جائے، توحید کا آخری نمبر رکھا جائے، پہلے لوگوں کے دل جیتے جائیں پھر توحید سنائی جائے، ایسا لوگوں کی حکمت ہے نا کہ پہلے ہولے ہولے تو پھر تیز، پھر ایسے، پہلے مثبت تو پھر منفی۔ لیکن میرے پاک پیغمبر کا کردار دیکھیے، آپ نے پہلے دن ہی سے فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، عربیوں، اجمیوں، اے انسانیت، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ
مسجد کا سپیکر آن کر کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا بڑا آسان ہے. مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا بڑا آسان ہے. ریٹھوں پر، کنکریوں پر، کھجور کی گٹھلیوں پہ ہزار ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے. لیکن مکے کی سرزمین جہاں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہو، جہاں مسجد ویران پڑی ہو، جہاں اللہ کے علاوہ 360 کو پوجا جاتا ہو، بلا ایسی جگہ یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں بگڑیاں بنانے والا، کوئی نہیں بگڑی ہوئی بنانے والا، کوئی نہیں بنی ہوئی کو بگاڑنے والا، موت و حیات کا مالک، عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں. چک بیلی والو اگر ہے تو الا اللہ. کون ہے؟ زور سے اللہ کا نام لیجئے. کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بڑا مشکل تھا، پہلے دن ہی سے آغاز کر دیے لا الہ، نفی پہلے اور اس بات بولیے، کیونکہ دستور ہے صفائی پہلے ہوتی ہے اور زیور بعد میں پہنا جاتا ہے. گندے وجود پہ زیور آئے تو وہ زیور بھی بدرنگ ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر وجود پاکیزہ ہو تو زیور جتنا معمولی بھی ہو بڑا کام کر جاتا ہے. تو پہلے صفائی ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں. سنیے میرے پاس اللہ کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے، سورت کا نام سورت الحج ہے، 17واں پارہ ہے اور آخری رکوع ہے، آیت نمبر 73 ہے. سنیے ذرا میرے نبی کی سیرت. سامنے مجمع ہے مشرکین کا اور میرے نبی توحید سناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایوہ الناس. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ جن کے دل میں اللہ کی توحید کی ایک لذت ایک دفعہ اتر جائے نا، رب کعبہ کی قسم ہے ان کو توحید سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں لگتی ہے کہ نہیں؟ ان کا میٹھا وہ توحید ہے. اور جو توحید نہیں برداشت کرتے تو پھر وہ حلوے والی مٹھاس پہ مرتے ہیں. خیر ہے آپ کے لیے بھی کچھ تیار ہوا ہے. ہاں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنیے. کیا؟ فاسمعوا نہیں، کیا؟ فاستمعوا استماع ہے، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ ہم تن ہم گوش ہو کے سنیے. یہ فاستمعوا اس لیے کہا کہ مشرکین قرآن نہیں برداشت کر سکتے تھے، ہر چیز گوارا کرتے، قرآن نہیں گوارا کرتے. یہی آیتیں سن کے تو وہ کہنے لگے کہ ائت بقرآن غیر ھذا، اے نبی اس قرآن کو ہٹا کے کوئی دوسرا قرآن لے آ. ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، لائبریریاں، کتب خانے، مکتبے بڑے پڑے ہیں، لازمی تو نہیں کہ یہی کتاب بیان کرنی ہے. ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لیا، یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگے خیر ہے اسی کو مان لیں گے، مگر او بدل ہو، قرآن یہی مان لیں گے. او بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی ترمیم کر دیجئے، جہاں لا ہے وہاں ہاں کر دو. ہاں جی، یہ اللہ والی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی. انہوں نے تو ہمارے پلے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ہمارے معبودوں کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. تو اس میں تبدیلی کر دیں،
کیا خیال ہے پنجاب والوں، وہ تبدیلی کلو وشربو میں چاہ رہے تھے؟ جی اس آیت سے ان کو اختلاف تھا جی، وہ تبدیلی جو چاہ رہے تھے وہ اللہ کی توحید سے ان کو تکلیف تھی کہ یہ آیتیں بیان نہ کی جائیں، او بدل ہو، قرآن تبدیل کر دیجئے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے میرے پاک پیغمبر، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے پیغمبر اعلان کر دے قرآن بدلنا میرے اختیار میں قرآن بدلنے نہیں آیا، میں تو قرآن سنانے آیا ہوں۔ تو مشرکین ایک دوسرے سے کہنے لگے یہاں تو ہماری بات نہیں مانی جاتی، چلو ایسا کرتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، سارا کچھ سنو، یہ قرآن نہ سنو، یہ تو سنائے بغیر چھوڑتے ہی نہیں، تم ہی قرآن نہ سنو۔ اچھا کیسے نہ سنیں؟ یہ تو چھوڑتے ہی نہیں، بازار میں، کبھی پہاڑی پہ، کبھی مسجد میں، کبھی راستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، جہاں بندہ ملتا ہے قرآن سناتے ہیں۔ تو پتہ ہے مشرکین کہنے لگے وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب یہ قرآن سنانے لگے تم شور ڈالا کرو، جب یہ قرآن سنائے وَالْغَوْ فِيهِ، آپ شور ڈال دیا کریں، غوغا شروع کر دیں، شور شرابہ، فساد، جھگڑا دنگا شروع کر دیں۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ ان کی آواز دب جائے، آپ کی آواز دب جائے تو پھر ہم غالب ہوں گے۔ جب مشرکین نے کہا، پنجاب والوں خدا را توجہ چاہوں گا، قرآن سنیے، مشرکین نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، جب یہ قرآن سنایا جائے تو نہ سنو۔ میرے رب نے جواب میں فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اگر آپ کو قرآن کا کوئی ذوق ہو تو مزہ آیا ہوگا۔ مشرک کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن سنو۔ وہ کہنے لگے وَالْغَوْ فِيهِ، جب قرآن سنایا جائے تو شور ڈالا کرو۔ اللہ نے فرمایا مومنو شور نہ ڈالا کرو، انصتو، چپ رہا کرو۔ وہ کہنے لگے شور اس لیے ڈالا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن خاموشی سے اس لیے سنا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمتوں کی برسات کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے ان کو تکلیف ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان کھول کے سنیے۔ یا اللہ کون سی مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ توجہ ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ان الذین کا معنی کیا ہے؟ جی اتنا تو آپ کو پتا ہے، بے شک وہ بت۔ کچھ یار لوگ تو مانا کرتے ہیں کہ جی یہ بتاں لیاں آیتاں ولیاں تے فیٹ کر دیں۔ ہم نے کہا نہیں،
مانا تو غور سے سنیے، قرآن کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، اگر کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی وہ بت، الذین کا معنی بت ہوتا ہے، تو پھر میں زیادہ گرامر میں تو نہیں جاتا، آپ کی آسان بولی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ ہر روز نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، راستہ ان بتوں کا، الذین کا ہی معنی کرتے ہو، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، لوگ ہیں بت نہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو، برکتیں دینے والا سمجھ کے پکارتے ہو، بیڑے پار لگانے والا سمجھ کے پکارتے ہو، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھ کے پکارتے ہو، داتا سمجھ کے پکارتے ہو، گنج بخش سمجھ کے پکارتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، یہ ساری کائنات کے اندر بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کر سکتے نہیں ہے۔ میرا دوست، مکھی کا وزن تقریباً 15 کلو ہوتا ہے۔ جی کتنا ہوتا ہے؟ جی یعنی اتنا وزن بھی نہیں کہ اگر آپ مکھی کو پکڑیں اور زور سے اسے ترازو کے اوپر مار دیں تو ترازو حرکت بھی نہیں کرتا، اتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تیری جھولی میں کامل انسان کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تیری جھولی میں بیٹا اور بیٹی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ افسوس یہ ہے، مصیبت یہ ہے، کلمہ گو نے اللہ کو سمجھا نہیں، اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی معرفت نہیں۔ اگر یہ اللہ کو پہچان لیتا، مرتے مر جاتا، اللہ کا در چھوڑ کے کبھی کہیں دوسرے در پہ نہ جاتا۔ ہاں مل رہا ہے، سب کچھ ملے نا تو پھر کہتے ہیں جی الحمدللہ اللہ دے رہا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر غیر کے در پہ اللہ تھوڑا سا روک دے آزمائش کے لیے، فوراً اللہ کا در چھوڑ دیا۔ میرا دوست، کتا بھی اگر آپ نے پالا ہے 2 ٹائم کا، اگر آپ کھانا ڈالیں روٹی، یقین جانیے 3 دن بھوکا رہے گا، آپ کا دروازہ نہیں چھوڑ کے جائے گا۔ ایک انسان ہے، تھوڑی سی مصیبت آئے اللہ کا در چھوڑ دیا، اور اللہ کے دروازے سے جب جا رہا ہے تو کبھی دیکھا ہے آپ مسجد سے ریورس جاتے ہیں یا ویسے منہ باہر کی طرف کر کے، لیکن قبر سے جب جاتے ہیں جی ہاں مزار سے جاتے ہیں تو پھر ریورس جاتے ہیں الٹے پاؤں۔ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کی طرف تعظیم عظمت یہ ہے، اور اللہ کے غیر کی طرف ان کی توجہ اور عظمت۔ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب کسی بزرگ کی قبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہے، کتنی تواضع اور عاجزی کرتا ہے وہ۔ میرا دوست، تیری عاجزیوں اور تواضع کا مرکز ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، ترقی ہو رہی ہے، آگے جائیے۔ فرمایا إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، إِن يَأْخُذْ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ إِن يَسْلُبْ، مکھی لے لے نہیں، يَأْخُذ نہیں،
ان یسلب مکھی چھین کے لے کے چلی جائے تو لا یستنقذوہم منہ، یہ سارے مل کے مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس بھی لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب بھی کمزور ہے اور یہ جس کے سامنے طالب بن کے کھڑا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے۔ یہ مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہ مانگنے والا بھی فقیر ہے اور یہ جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ تو اگر ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگے اسے کوئی عقل مند نہیں کہتا، ایک منگتا دوسرے منگتے سے مانگے تو اسے عقل مند کوئی نہیں کہتا۔ آپ کہیں گے جی وہ منگتا نہیں، منگتے ہیں ہم، میں نے کہا نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے فقیر ہو کس کی طرف؟ سارے اللہ کی طرف فقیر ہو، سارے اللہ کے منگتے ہو، اور اگر فقر سے پاک ہے، فقیری سے پاک ہے تو وہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی، واللہ غنی ہے، وہ کمزور نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی قوت والا ہے، وہی طاقت والا ہے۔ چاہے اللہ کا کلیم ہو، چاہے اللہ کا حبیب ہو، چاہے اللہ کا خلیل ہو، سارے کس کے منگتے ہیں؟ سارے کس کے محتاج ہیں؟ قرآن سنانے لگا ہوں، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں، بندہ مارا گیا ان کے ہاتھوں، مکہ رسید کیا بس جگہ پہ مر گیا، اتنے طاقتور کیا؟ آپ اندازہ لگائے کتنا پاورفل مکہ ہے کہ مارا فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، بس جگہ پہ مر گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، گرفتار کر دیا جائے، قتل کیا جائے گا۔ بندے نے اطلاع دی، اللہ کے پاک پیغمبر نکل پڑتے ہیں، کچھ کھانے کا توشہ نہیں، سفر کرتے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مدین پہنچتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پہنچتے ہیں مدین۔ وہاں کنویں کے ارد گرد عورتیں جمع ہیں، مرد جمع ہیں، پانی جانوروں کو پلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلیم دیکھتے ہیں ایک دو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے، پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور یہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی۔ موسیٰ علیہ السلام پاس ہے، کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ٹھہری ہوئی ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگی کہ جی اس وقت تک ہم آگے نہیں جائیں گی جب تک سارے مرد چلے نہ جائیں۔ کتنی حیادار ہیں۔ پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی لازمی ہے کہ آپ نے پانی پلوانا ہے، مرد کوئی نہیں تھا، تو یہ عذر بھی پیش کر دیا کہ ہمارا والد بوڑھا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، اس لیے ہم پانی پلا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے جانوروں کو سیراب کروایا، پانی پلایا، جانور رخصت کر دیے۔ اللہ کے کلیم پیچھے آ گئے، جو ہی بیٹھ گئے، بیٹھتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، اور ٹیک لگا کے کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ کے کلیم ہیں، بڑے ہی عظیم ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اگر کوئی خیر تو بھیج دے تو انی فقیر، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں۔ تو دیکھیے
اللہ کے نبی ہیں لیکن کس کے محتاج ہیں؟ انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں شیخ القرآن ایک عجیب معنی کرتے ہیں، میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے اور ایسے مرکز میں پڑھا ہے میرا دوست کہ جو ہی شعبان اور رمضان کا مہینہ آتا ہے وہاں قرآن کی ایک بہار شروع ہو جاتی ہے، 40 سے 45,000 طلباء قرآن سننے والے ہوتے ہیں۔ چھت بھی نہیں ہوتا کیونکہ 40-50 ہزار آدمیوں کو چھت کے نیچے جگہ دینا بڑا مشکل۔ روزے کا عالم ہوتا ہے، وہ بھوکے پیاسے دھوپ کڑاکے کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، نبی کی سیرت وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ قرآن نبی کی سیرت ہے، ساری زندگی لگا دی انہوں نے۔ تو کیا کہنے لگتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے روٹی مانگی، کیا بولیے؟ روٹی مانگی، لیکن اللہ کی کرم نوازی، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، پانی پلایا، ان سے اجرت مانگ سکتے تھے کیا کہ آپ کے جانور سیراب کروائے کھانا لے آؤ، یا کئی اور بندے بھی تھے، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کے کلیم کہتے ہیں، شیخ القرآن تفسیر رازی کے حوالے سے لکھتے ہیں، تفسیر کبیر کے حوالے سے، کہ اللہ کے کلیم فرماتے ہیں لا نبیع دیننا بدنیانا، ہم اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت نہیں کرتے، ہم دین کو دنیا کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے روٹی مانگی، کھانا مانگا، اللہ نے فرمایا جب میرے ہی در کا رہ گیا، تو نے کھانا مانگا ہے، میں کھانا پکانے والی بھی دے دوں گا۔ آپ نے روٹی مانگی ہے، دیر نہیں گزری گی روٹی پکانے والی بھی مل جائے گی، انہی میں سے ایک چل کے آ رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہنے لگی ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، پہنچتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے گفتگو ہوتی ہے، علی اختلاف روایتین، گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ بندوبست اللہ نے کیا کہ نہیں؟ یہ تو ہم لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ اللہ کی ذات پر بنا نہیں ہے، ان کی نظر جو ہے وہ دنیاوی مادے پر ہے، وہ تو دنیا کے بس ظاہری اسباب کے اوپر ہی نظر ہے، لیکن مسبب الاسباب پہ نظر نہیں ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کے خلیل کا عالم بھی دیکھ لیجئے، کلیم کا عالم دیکھا، خلیل کا عالم دیکھ لیجئے، جب آگ شعلے بڑکا رہی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، آگ میں پھینکنے کی تیاری، نمرود نے آگ جلائی ہوئی ہے، چند لمحوں میں اللہ کے خلیل کو پھینکا جائے گا۔ جبریل بھی آتے ہیں، اللہ کا حاجتن، اللہ کے خلیل کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ تو اللہ کے خلیل یہ نہیں فرماتے کہ حاجت نہیں، کیوں؟ بندہ ہو اور حاجت نہ ہو سکتا ہے؟ بندہ اور حاجت مند نہ ہو، حاجتوں سے تو ہر وقت آدمی بھرا رہتا ہے، لیکن اللہ کے خلیل کہتے ہیں اما الیک فلا حاجتا، جبریل حاجت مند تو میں بہت ہوں کہ آج مجھے جکڑا ہوا آگ کے شعلوں میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن جبریل میری حاجتیں آپ کے سامنے نہیں، میری حاجتیں اس ذات کے سامنے ہیں جو حاجت روا ہے۔ اما الیک فلا حاجت لا،
حاجت علی تیری طرف کوئی حاجت نہیں. جب سارے اسباب واسطوں وسیلوں کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے بھی واسطے وسیلے ہٹا کے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم علیہ السلام پر. تو بات کرنے کا مقصد یہ میرے نبی کی سیرت ہے. لوگوں کو قرآن سنائیے، لوگوں کو عقیدہ توحید سنائیے، لوگوں کو سنت مصطفیٰ سکھائیے. فرمایا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے. ما عظموہ حق تعظیمہ، ما عظموہ حق تعظیمہ، انہوں نے اس ذات کی تعظیم نہیں کی جیسا اس کی تعظیم کرنے کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا، طاقت والا، عزیز غالب رہنے والا ہے. میرا دوست یہ میرے نبی کی سیرت ہے. لوگوں کو قرآن سنائیے، لوگوں کو قرآن سمجھائیے. آج ظلم کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے چک بیلی والوں کہ چک بیلی شہر کے اندر نبی کریم کا نالین مبارک آ گیا ہے، سارے بھاگتے ہوئے دیکھنے جاؤ گے کہ نہیں؟ لازمی جائیں گے لوگ. اگر ٹکٹ بھی لگ جائے تو پیسے دے کر جائیں گے، بلکہ لڑتے جھپٹتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ جوتے مبارک کی نالین کی نسبت میرے نبی کے پاؤں کے ساتھ، تو اسے صرف دیکھنے کے لیے پیسے لگا کر سفر کر کے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی نسبت نبی کے پاؤں نہیں، نبی کے سینے سے ہے. اس کی نسبت میرے پاک پیغمبر کی زبان سے ہے، میرے نبی کے سینے سے ہے، میرے نبی کے وجود سے ہے. اور سب سے بڑھ کے کہوں کہ قرآن کی نسبت اللہ کی ذات سے ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے. لیکن آج کا عاشق رسول کلمہ گو مسلمان ہر مسجد میں قرآن بیان ہوتا ہے، سننے کو کوئی تیار نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا درس ہو سارے نکل کے چلے جائیں گے، کوئی سننے کو تیار نہیں. اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی فضول کام ہے. نعوذ باللہ، بالکل بے مقصد کام نظر آ گیا لوگوں کو. حالانکہ میرے پاک پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہی قرآن ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ آخری نبی بھیج اسی لیے تاکہ تیری کتاب پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے لوگوں کو. نبی کی آمد کا مقصد یہی ہے. لیکن آج قرآن سننے کو کوئی تیار نہیں. ہاں قرآن کے نام پہ بٹورا ہوتا ہے، کھاتے پیتے خوب ہیں. ختم شریف ہے، ہیلا شریف ہے، فلاں شریف ہے، فلاں شریف ہے. جو کام اپنی طرف سے بنائے ہیں سب کے آخر میں شریف شریف لگایا ہے. کبھی کہا ہے روزہ شریف ہے، حج شریف، زکوٰۃ شریف، قربانی شریف، نماز شریف، اذان شریف. ان کے ساتھ شریف نہیں. جو کام خود بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی اس کے ساتھ لگا دیا شریف. حالانکہ شرافت کا وہاں کوئی کام نہیں. شرافت تو ہے ہی میرے نبی کی دین میں ہے، نبی کی اتباع میں ہے. میرا دوست اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے
میرے دوستو آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنی مساجد میں قرآن کے درس کو کامیاب کیجیے۔ اصل مشن ہمارا یہ ہے کہ قرآن کے درس عام ہو جائیں۔ ایسے علماء کے پاس جائیے جو آپ کو اللہ کا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک سمجھا دیں، سکھا دیں۔ آپ ان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں لگے ہوئے، تو کیا ان سے اپنی دینی ضرورت کا مطالبہ بھی تو کیجیے، ہے کہ نہیں؟ کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔